میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، ہمیں بد مذہب کہنے والوں اور ہم پر گستاخی کا فتویٰ لگانے والوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی زندگیاں قبروں کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں گزر رہی ہیں، قبروں سے دعائیں کر رہے ہیں۔ مولا غریب نواز، یہ جو بلا بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بلا کو، اس بیماری کو عالم انسانیت سے دفاع فرمائیے۔ آپ کے غلام کی زبان کی لاج رکھیے، دعا کو قبول فرمائیے، دعا کو قبول فرمائیے، دعا کو قبول فرمائیے۔ قبروں سے مانگ رہے ہیں اور قبروں سے اپنی امیداں وابستہ کر رہے ہیں، قبروں سے جو ہے وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کا عقیدہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن جو اللہ نے اہل اسلام کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، پورے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہیں بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ مجھے چھوڑ کر قبروں سے مشکل کشائیاں کروانا، مجھے چھوڑ کر قبروں سے حاجت روائی کرنے کا عقیدہ رکھنا، مجھے چھوڑ کر قبروں کے آگے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دینا، مجھے چھوڑ کر قبروں سے جو ہے وہ اپنی امیدیں وابستہ کر لینا۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شاہ رگ سے بھی انسان کے زیادہ قریب ہے۔ وہ انسان، وہ اللہ جو خود کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے پکارنے کو، دعا کرنے کو عبادت کہا، اور فرمایا جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عن قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے پیارے رسول کے اس حکم کو بھی جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا کہ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو اور جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ ان آیات کو، ان احادیث کو الجھا دیا کہ جی نہیں جی اس میں زندہ مردہ کا فرق کہاں ہے، اس میں یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، جب زندہ سے مانگنا جائز ہے تو مردہ سے کیوں مانگنا ناجائز ہے، جب زندہ سے مانگنا جو ہے وہ جائز ہے مردہ سے مانگنا کیوں شرک ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں کر کے بس خام خواہ قرآن و سنت کو الجھانے میں جو ہے وہ ان کی زندگیاں صرف ہو رہی ہیں، قرآن و سنت کو جو ہے وہ خلط ملط کرنے میں ان کی زندگیاں جو ہے وہ گزر رہی ہیں۔ اور یہ آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں حبیب اتاری صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے بنیادی رہنماؤں میں سے ہیں، وہ دیکھیں سر فہرست آگے اور بڑا جھوم جھوم کر، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور بڑا تڑپ کر رونے اور گڑ گڑانے والی کیفیت میں جو ہے وہ قبر سے دعا کر رہے ہیں، قبر سے مانگ رہے ہیں کہ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ اللہ کی نگاہ نہیں چاہیے آپ کو، اللہ کی ایک نگاہ کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو موت پڑ جاتی ہے، آپ کو تکلیف پڑ جاتی ہے، اور جو اس آپ کی ان جو ہے وہ جہالتوں کا رد کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کا در دکھاتا ہے، وہ
گستاخی کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ کیا کمال آپ لوگوں کی عقلیں ہیں۔ کس طرح آپ نے ناظرین دیکھا کہ قبر کے سامنے رو رو کر اور ایک ترانہ نما گڑ گڑانے اور رونے کی کیفیت میں، میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون۔ ایک خدا کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے، اللہ واحد ہر لحاظ یہی عقیدہ سچا ہے۔ قبروں پہ جھکنے والے، قبروں پہ جھکنے والے اللہ کو نہیں گوارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔